بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا خیر مقدم میرے یوٹیوب چینل تجوید القرآن.101 میں۔ آئیے قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھیے۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اس سے پچھلے سبق کو آپ نے توجہ، یکسوئی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ یاد کیا ہوگا۔ پچھلے سبق میں ہم نے بات کی تھی کہ مخارج کے لحاظ سے حروف کی جو 11 اقسام ہیں ان کو ہم لوگ وضاحت کے ساتھ شروع کریں گے۔ تو آج اس کا ہم پہلا سبق پڑھیں گے جس میں ہم لوگ دو چیزیں جانیں گے کہ مخارج حروف اور دانتوں کے نام۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو۔ مخارج حروف سے مراد وہ مقامات ہیں جہاں سے حروف کی آوازیں نکلتی ہیں اور ان کی تعداد 10 کی ہے۔ نمبر 1 حلق، نمبر 2 قوا، نمبر 3 تالو، نمبر 4 زبان، نمبر 5 مسوڑے، نمبر 6 دانت، نمبر 7 ہونٹ، نمبر 8 ناک، نمبر 9 جوف، نمبر 10 داڑھ۔ یہ 10 وہ مقامات ہیں جہاں سے حروف کی آوازیں نکلتی، جن کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس حروف کا مخرج کا مقام یہ ہے۔ تو کل جو حروف ہیں 29، ان حروف کے مخارج جو ہیں ان کے مقام وہ یہ 10 قسموں پر مشتمل ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے دانتوں کے نام۔ پہلے ہم نے مقامات جانے اور اب ہم دانتوں کے ناموں کو جانیں گے، کون کون سے دانت ہیں ان سے حروف جو نکلتے ہیں۔ کل 32 دانت ہیں ہمارے جن کی 7 قسمیں ہیں۔ دانت ہمارے 32 ہیں اور ان کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ثنایا علیا، نمبر 2 ثنایا سفلا، نمبر 3 رباعیات، نمبر 4 انیاب، نمبر 5 زواحق، نمبر 6 طواحن، نمبر 7 نواجس۔ یہ ہے وہ 7 اقسام دانتوں کی، کل جو 32 دانت ہمارے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو، اور اس سبق کے آخر میں آپ کے سامنے ایک تصویر آئے گی، اس میں آپ دیکھ لیجئے گا، ان دانتوں کی پہچان ناموں کی کر لیجئے گا۔ آپ کے سامنے ایک نقشہ آئے گا، اس کا یہ دانتوں کا سارا نقشہ ہوگا کہ کون کون سا مقام کون سا ہے۔ وہاں سے آپ مزید دیکھ کے اس کو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک پوسٹ بھی ہمارے چینل پہ اپلوڈ ہو جائے گی، وہاں سے بھی آپ اس کو ایزیلی دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو جہاں ہم نے اپنا کل کا سبق چھوڑا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ادراک ما علیون، وما ادراک میم زبر الف مد ما، اس کو 2 الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے اور یہ مد منفصل ہے۔ وما ادراک ما علیون، ادراک دال پر کلکلا کریں گے، را کو 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اور کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ علیون، عین کو لام کے ساتھ ملاتے ہوئے اور لام کو پھر یا کے ساتھ ملاتے ہوئے سختی کے ساتھ ملائیں گے، اور یا کو واو کے ساتھ ملاتے ہوئے کھینچ کر 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے اس کو۔ ما علیون، وما ادراک ما علیون، کتاب مرقوم، کتاب کاف کو باریکی سے پڑھیں گے اور تا کو 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور جب با تنوین پیش والے کو میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو اس پر غنہ کریں گے، کتاب مرقوم، اور میم کو را کے ساتھ جب ملائیں گے تو را کو پر پڑھیں گے موٹا کر کے، کیونکہ را ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ رہی ہے۔ کتاب مرقوم، یشہدہ المقربون، یشہدو یا کو شین کے ساتھ ملائیں گے اور شین کی آواز سیٹی کی جیسے نکلنی چاہیے، یش
شین شین اس طریقے سے اس کو پڑھیں گے. یشہدو یشہدو اور شین کو تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھیں گے. ہا کو موٹا کر کے پر کر کے پڑھیں گے. اس کا مخرج ہے سینے سے، یعنی کہ حلق کا آخری حصہ جو سینے کی طرف والا ہے. یشہدو ہدو دال ہے آگے کلکلے والی، ہا کو لام کے ساتھ ملائیں گے. یشہدوہل یشہدوہل یہ بھی ہا موٹا ہی پڑھیں گے جیسے ہم نے اس کو پڑھا ہے. مقربون مقربون را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے اور را مشد ہونے کے ساتھ ساتھ بھی پچھلے حرف کے اوپر بھی جو را کے ساتھ مل رہا ہے وہ بھی زبر والا ہے. یشہدوہ المقربون یشہدوہ المقربون. ان الابرار لفی نعیم ان الابرار ان الابرار ابرار با قلقلے والا ہے اور جب حمزہ کو با کے ساتھ ملائیں گے تو قلقلہ کریں گے، آواز کو اچھالیں گے. اب ابرار ابرار ان الابرار لفی نعیم. لفی فاضر یا ساکن فی حروف مدہ میں سے اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. لفی نعیم نعیم عین کو نرمی کے ساتھ اور یا کے ساتھ جب ملائیں گے تو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ان الابرار لفی نعیم علی الارائک علی الارائک. یہاں جو را زبر الف مد را آ رہا ہے یہ مد متصل واجب ہے، اس کو 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ ارائکی جو حمزہ ہے وہ اسی کلمے کے ساتھ ہے جس کلمے میں مد آ رہی ہے. علی الارائک ینظرون ینظرون یا کو نون کے ساتھ ملاتے ہوئے غنہ کریں گے. علی الارائک ینظرون. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. تعرف تا کو عین کے ساتھ ملاتے ہوئے نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. تعرف را کو باریک کریں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے. تعرف فی وجوہہم فی وجوہہم وجوہہم نظرۃ النعیم نظرۃ النعیم. تا کو نون کے ساتھ ملاتے ہوئے نون پر غنہ کریں گے کیونکہ نون مشدد ہے اور جب مشدد نون ہو تو اس کے آگے حروف حلقی میں سے یا حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آئے تو غنہ وہاں کیا جائے گا. اگر ساکن ہو تو پھر غنہ نہیں کیا جائے گا. نظرۃ النعیم تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. آج کا سبق ہمارا یہیں تک. امید ہے کہ آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ محنت اور یکسوئی کے ساتھ سبق کو یاد بھی کرتے ہیں. انشاءاللہ مزید اگلی اور جو چیزیں ہیں وہ کل کے ساتھ سبق کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے. اجازت دیجیے، اپنے خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ.